پروگرام بلوچستان ٹوڈے میں ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کو فون کیا ہے اور ان کی پاکستان کی جو امن کی کوششیں ہیں اس کو سراہا ہے، اور ساتھ میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ کوئی بھی پاکستان کو خطرات سے نمٹنے کے لیے جو بھی اس کے ساتھ امریکہ ساتھ دے گا۔ یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال تو اسی طرح ہے جیسے ایران پہ اٹیکس، جو اسرائیلی اٹیکس ہیں وہ جاری ہیں، ایران اس کا جواب بھی دے رہا ہے، جو بھی اپنے استطاعت کے مطابق اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ اور ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وہ یورپین یونین کے 3 ملکوں کے فارن منسٹر کے ساتھ بات چیت کی، انہوں نے پہلا دور ان کا مکمل ہو گیا۔ اور ایک اور یہ بھی ڈیولپمنٹ اچھی ہے کہ اس پہ اتفاق ہوا ان کے درمیان کہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے بھی ہم بیٹھیں گے اور بات چیت کنٹینیو اور جاری رہے گی، جس میں فرانس، جرمنی اور یو کے فارن منسٹرز میں شامل ہیں۔ تیسری ایک جو پاکستانی حکومت ہے وہ اپنے جو ہم وطن کہیں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ان کی کوششیں جاری ہے۔ پہلا جو ان کا دوسری فلائٹ PIA کا وہ اب ہم وطنوں کو لے کر پہنچا اور خیر خیریت سے وہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارے موضوعات تھے، اور ہمارے پینلسٹ کا میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے پہلے پینلسٹ ہیں نعیم کریم صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے سینٹرل رہنما ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سلیم شاہد صاحب۔ تیسرے مہمان ٹیلی فون پہ میڈم نغمانہ ہوں گی، فارمر ایمبیسڈر یورپین یونین میں، چائنا میں، بیلجیم میں رہی ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ نعیم کریم صاحب، جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور کبھی ایسا بھی تھا کہ پچھلا جو بائیڈن کا دور تھا، ہم پہ پابندیاں، تھریٹس، اور منہ موڑ کے انہوں نے اپنا وہ رخ پورا جو ہے وہ انڈیا کی طرف کیا ہوا تھا۔ ہماری سفارتکاری، ہمارا جو امن کے لیے کوششیں ہیں، ایک رول ہم نے پلے کیا ہوا ہے۔ انڈیا پاکستان کتنے تحمل سے پاکستان نے اس کا دیکھتے رہے، تحمل سے، اور اس کے بعد جب جاریت اس کی نہیں رکی انہوں نے اس کا جواب بھی دیا۔ اس جواب کے لیے امریکی صدر اس کا ایک رول پلے بھی کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ رول بھی پلے کرتے ہیں، اور اب پاکستان کی جس طرح وہ تعریفیں کرتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو ان کی کوششیں ہیں اس کو بھی وہ سراہتے ہیں، اور اسی طرح جو سیکرٹری خارجہ ان کے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا فون کر کے یقین دلانا، بات چیت کرنا، تفصیلات بتانا کہ جو فیلڈ مارشل گئے ہوئے تھے ان کی جو پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی، کیسے دیکھتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو ایک تو ابھی جو فون آیا پرائم منسٹر صاحب کو، اس کے 2 میسج بڑے کلیئر جاتے ہیں۔ ایک تو جو امن کا جو ہماری سے ان کی توقعات تھی اس کے پر ہم بنیان مرصوص جو ہمارا تھا نا، جو ہمارا بیسک جو تھا نا وہ وہی سے، وہی گیم چینجر جس کو ہم کہتے ہیں، گیم چینجر خطے کی جو ہوئی ہے اور ہماری پاکستان کی ہوئی نہیں، وہیں سے سٹارٹ ہوئی، اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں آگے ان پہ سموتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو امن پہ اگر ہم چلے جاتے اگریسو رہتے اسی طرح جیسے اگریسو انڈیا تھا تو بہت کچھ اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے اتنا ہی جواب دیا جتنا ہمیں وہاں سے ملا، اور ریٹیلیشن میں ہم نے کیا۔ اور یہ جو دوسرا میسج ہے میں سمجھتا ہوں، جیسے ابھی ہمارے آرمی چیف صاحب گئے ہوئے تھے، اور میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی زیادہ تر یہ کہا گیا کہ جس میں کوئی سول نمائندہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فون آنا ہے نا یہ اس چیز کی تردید کرتا ہے کہ نہیں، وہ پوری جو ہماری پاکستان بھی ہے اور جو پولیٹیکل ہماری جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے وہ ایک پیج پہ، اور امریکہ دونوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں۔ یہ کافی آپ کو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ خالی اس میں ہمارے فورسز والے تھے اور اس میں سے ہمارے کوئی ہونا چاہیے تھا، فورن منسٹری میں سے کوئی ہونا چاہیے تھا، منسٹر ہونا چاہیے، تو یہ دس از دا آنسر کہ نہیں، وہ ایکول جو ہے اس کو وہ سمجھتے ہیں، والیانہ استقبال کیا، پھر اس کے بعد ان کو ٹائم دیا گیا، پھر جس طرح ان کے ساتھ جو ڈسکشن کی گئی، ایک گھنٹے شیڈول تھا وہ تقریباً 2.25 گھنٹے، 2.5 گھنٹے پھر لنچ میں وہ، اور پھر جو اپریسیشن جس طرح ان کی جو الفاظوں کا جو چناؤ کا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، نہیں ملک کے لیے بھی انہوں نے کہا پاکستان جو ہے مجھے پیارا ہے،
ہمارا پیارا پاکستان ہے. اور یہ بھی کہا کہ جس شخصیت سے میں مل رہا ہوں میرے لیے اعزاز ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے لیے پاکستان کی پوری قوم کے لیے عوام کے لیے بہت بڑی عزت کا ایک موقع ہے کہ آج یہ ہمیں اس لیول پہ سمجھتے ہیں. اور وہ سپر پاور امریکہ جو سپر پاور وہ ہمیں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا کی طرف سے ہمیں اسی طرح رسپیکٹ ہمیشہ ملتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت ایک بیلنس اس ٹائم پہ اور بہت ایک کہہ لیں کہ ون ون سچویشن ہے کہ ہم اپنے معاملات کو اس خطے میں بھی امن کا پیغام دے کے چلتے ہیں اور ایز اے ورلڈ بھی ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہم نے جہاں بھی ضرورت پڑی افغانستان تھا ہم ایز اے کوئی پارٹنر تو نہیں گئے تھے ہم صرف امن کے حوالے سے پھر ہم نے ریفوجیز بھی ان کے رکھے افغانستان کے پھر ہم نے سپورٹ بھی کیا امریکہ کو اس کے ساتھ اسی لیے نیٹو کو کیا کہ جی ہم نے امن چاہتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارا رول جو ہوگا جو میں سمجھتا ہوں جو بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں ہماری چیف صاحب کی بھی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی بھی وہ بھی امن کا ہی پیغام ہوگا. پرائم منسٹر کا بڑا اچھا سٹینڈ تھا سٹینڈ ہے. انہوں نے کہا کہ بالکل جو مڈل ایسٹ کا جو یہ ہے یہ تو پورے علاقے اس کے لیے علاقائی اور عالمی جو ہے یہ اس کو امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے. پاکستان سٹینڈ کرتا ہے اس وقت. پاکستان کہتا ہے کہ ہر حال میں بات چیت ہی ممکن اور سفارتکاری جو ہے یہی دیکھیں اگریشن ٹھیک ہے ریٹیلیشن میں ایران کچھ بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ریٹیلیشن بنتی ہے لیکن پاکستان کا جو رول ہے وہ یہی ہے کہ وہ ڈائیلاگس کے تھرو بٹھا کے ان کی بات کرنا چاہیں گے نیشنلی اس کے اوپر آئیں گے ٹیبل کے اوپر بھی آئیں گے اور بات کریں گے اور یہی حل ہے اس کا. اور پاکستان یہ ایک میجر اس کے اندر شیئر ہولڈر ہے کہ جو اس کو شیئر لے سکتا ہے کہ جی میں اس امن کو جو ہے نا وہ لیڈ کروں گا ہمیشہ کی طرح. مڈل ایسٹ کے اندر بھی پاکستان کی فوج پاکستان مڈل ایسٹ پورے کو وہ دیکھتی ہیں اور ان کو آپ کو ٹرین بھی کرتی ہیں سعودی عرب والوں کو. تو ایک امن کا پیغام ہے ہمیشہ سے. ایک جو غلط امیج بنا ہوا تھا ایک غلط ان کا جو وہ ایک بنایا ہوا تھا پاکستان کا اور پاکستان کی فوج کا اور عوام کا کہ جی یہ بڑے جو ایگریسو ہیں بڑے وہ ختم ہو گیا. اب کم سے کم وہ ختم ہو گیا کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں. کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا تھا اس بھارت کی جنگ کے ساتھ لیکن یہ کہ ہم نے امن کے ساتھ اس کو اور کنٹرول کر کے ان چیزوں کو ہم چلیں. تو اٹس اے گڈ سائن پاکستان کے لیے آنے والے وقت کے لیے. آپ کہتے ہیں معیشت پہ بھی ڈسکشن ہوئی ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے ساتھ. انہوں نے تجارت کے حوالے سے بھی بات کی چیف صاحب کے ساتھ. تو ملٹیپل چیزیں ہیں جو اس میں میرے لیے ساری چیزیں ہیں. آپ کو آئی ایم ایف ہے مطلب بہت ساری چیزیں ریلیکسیشن میں اس میں جائیں گی میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں. ٹھیک. سلیم شاہ صاحب کبھی ایسا ملکوں کے اس میں دور میں آتا ہے مشکلات آتی ہیں اور پاکستان نے بڑے تحمل سے اس کو برداشت بھی کیا بڑے تحمل سے اس کو فیس بھی کیا. کبھی تعلقات بڑے اچھے تھے امریکن کے ساتھ تھوڑے سے وہ ہوئے لیکن پاکستان نے بغیر کسی کا اپنا جو رول ہے دہشت گردی کے خلاف وہ رول ادا کیا. امریکن کے ساتھ بھی اکیلے بھی ادا کیا. تو پاکستان ایسے اپرچونٹی کو کیش کیوں نہ کرے کہ جب امریکی ریئلائز کرتے ہیں امریکی لیڈرشپ ریئلائز کرتے ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے اور بڑا ذمہ دار ملک ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ انڈین لیڈرشپ کا ایک رویہ دیکھیں کہ میں پڑھ رہا تھا خبر کہ مودی نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا اور بڑے مایوس انداز میں کہا کہ اڑیسہ جانا ضروری ہے. یعنی اس کے جو امریکی صدر ہیں ان سے ملاقات ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب وہ پاکستان کے اس رول کو پاکستان کی جو جگہ بن رہی ہے وہاں پر مایوس ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں جب الیکشن ہو رہا تھا پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا تھا امریکہ میں تو عام طور پہ جو ہمارے جو انالسٹ ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ مختلف رائے کا اظہار کر رہے تھے اور زیادہ تر کا یہ خیال تھا کہ شاید ٹرمپ کے آنے کے بعد تعلقات جو ہیں وہ اس طرح نہ ہوں بلکہ یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف جو ہے کیونکہ ایک ہمارے آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں ہمارے خلاف بھی ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کر یہ کرتے رہے اور پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہے اور پھر یہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کہ جناب وہ مداخلت کریں گے وہ فلاں کو رہا کرائیں گے فلاں کو یہ پروپیگنڈا. لیکن واقعی یہ بلکہ اس سے زیادہ بھی کہ جہاز پہنچنے والا ہے لے کے چلے جائیں گے. بالکل کھڑا ہے جہاز اور پہنچنے والا ہے اور یہ حکم آنے والا ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہ فون آنے والا ہے کہتے ہیں حکم آنے والا ہے کہ وہ جو ہے فوری طور پر ان کو. تو یہ ایک پروپیگنڈا بہت زیادہ تھا. پھر یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی چینج ہے. یعنی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے جب وہ الیکٹ ہوئے ان کی تقریر آپ دیکھیں اس کی تقریر جو ہے وہ ماضی کی تقریروں سے مختلف تھی اور اس میں اس نے امن کی بات کی اس نے یوکرائن کے بارے میں بات کی اس نے کہا اور بھی جہاں دنیا میں جو ہے وہ جنگیں ہو رہی ہیں ان کو میں نے کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ مل کے کہ اس کو ہم ختم کریں. اور یہ اس
تو آپ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان کی یہ جو وار ہوئی ہے، ایک مختصر وار، اس کو انہوں نے محسوس کیا، اس نے محسوس کیا، دنیا نے بھی محسوس کیا کہ دو ایٹمی قوتیں جو ہیں، جو دونوں ایٹمی ہتھیار رکھتی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو جتنی جلدی ختم کیا جائے وہ ختم کریں. اور اس میں ٹرمپ کی جو مداخلت اور اس کے بعد ان کی جو انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے جو دونوں طرف کے لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی، اور جنگ کا یعنی یہ کہ جو بعد میں دیکھیں یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ جو تھے انہوں نے رابطہ کیا وہاں پہ امریکن سے اور کہا کہ یہ جنگ جو ہے اس کو، تب پھر اس کے بعد پاکستان کے ساتھ پاکستان نے کہا ہم تو جنگ نہیں چاہتے، ایگریشن تو وہاں سے ہوئی ہے، تو ہم نے تو اپنا جواب دیا ہے. پاکستان نے اگر جنگ چاہتا تو پہلے جو سویلین ٹارگٹ انہوں نے وہ کیا، مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کے ساتھ گھروں کو ٹارگٹ کیا. پاکستان نے تو تحمل سے برداشت کیا، پھر بھی کہا کہ کوئی عقل کی کوئی بات کر لیں، عقل کی کوئی بات کر لیں. لیکن جب آپ کے بیسس کو نشانہ بنایا تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں اس کا ہمیشہ یہی، پہلے بھی جب اس نے حملہ کیا تھا فروری 2018 میں یا 19 میں کیا تھا، تب بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ مسجد کو ہم نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ جناب ہم نے اتنے لوگ مار دیے. وہ سارا فارن پریس وہاں گیا تو دیکھا چند درخت ضرور گر گئے تھے منصیرہ کے علاقے میں، وہاں پہ چند درخت ضرور گر گئے، باقی ان کا پروپیگنڈا اوپر تھا. لیکن اس وقت بھی پاکستان نے جب ریٹیلیشن میں جواب دیا تو پتہ پوری دنیا کو پتہ چلا. تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ پاکستان نے پھر پاکستان کی چائے کی بڑی تعریف ہوئی. جی ہاں جب بالکل وہ چائے جو ہے اس دفعہ بھی اس کا بہت ذکر ہوا کہ جناب جو پائلٹ اگر ہے کوئی تو اس کو بھی چائے پلائی جائے. تو دیکھیں پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا. تو ٹرمپ کا رول جو تھا وہ واقعی، اور پھر یہ کہ اس کی ایک اور بات تھی، اس نے کہا کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جنگ نہ ہو، تجارت ہو، ہم تجارت کریں. میرا بیسک سوال بھی یہی تھا سلیم شاہ صاحب سے کہ بعض لوگ اس کو بہت کرٹیکل اس سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے لیے کسی نے کوئی رول ادا کیا ہے تو کیوں اس کی ہم تعریف نہ کریں؟ بالکل کرنی چاہیے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو. ڈپلومیسی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی کوئی، وہ خود بھی کہتا ہے کہ سب آپ کے جو انڈین لیڈرشپ ہے وہ تو چپ کی انہوں نے جو ہے وہ رکھا، وہ تو بالکل بات نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی سالس کا کردار نہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بالکل میں نے کیا، اور میں نے امن کی خاطر کیا ہے کہ یہ، اور ساتھ میں یہ امید کیا ہے کہ دونوں جو ہیں امن کی خاطر جو ہے تعاون کریں گے. جی دیکھیں نا پاکستان تعاون کر رہا ہے اور ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں. پاکستان نے تو اس تمام واقعے سے پہلے جو بڑا تعاون کیا دہشت گردی کے حوالے سے، آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا جو بندہ تھا اس کو گرفتار کر کے دیا اور اس کو جو ہے ان کے حوالے کیا، جو کہ کابل میں جب ریپیٹیشن ہو رہا تھا، ان کا ریپیٹیٹ ہو رہے تھے، امریکن فوج جا رہی تھی، اس وقت حملہ ہوا کابل ایئرپورٹ پہ. اس میں ان کے بہت سارے 14-15 میرین جو جس میں خواتین بھی جو مارے گئے تھے، تو ان کے حوالے کیا. تو اس کو بھی انہوں نے بہت، یعنی اس کا اعلان خود ٹرمپ نے کیا. اس نے کہا کہ ہم پاکستان کے بہت مشکور ہیں اس کے لیے، اور پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ایک ایسا ملک ہے جو جس کو سب سے زیادہ دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا اور پڑ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں تو یہ چیز پاکستان ہمیشہ پاکستان کا بیانیہ رہا ہے کہ دنیا میں پوری دنیا کو اس کا نوٹس ہے. اس لیے کہ اگر آپ دہشت گردی کو یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے یا کسی اور کا مسئلہ نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کیونکہ دنیا جہاں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، خود امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جب فائرنگ ہو رہی ہے، کالج پہ فائرنگ ہو گئی، کسی اور جگہ فائرنگ ہو گئی، انگلینڈ میں دیکھ لیں، تو یہ ساری چیزیں سب جگہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کا جو رول ہے اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ بات ابھی جو جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل، ان کی ملاقات یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ یقینی طور پر اور ان کی خواہش پہ دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کے لیے سب سے زیادہ، یعنی دنیا میں باقیوں کو تو شاید سمجھتے ہوں، دنیا سمجھتی ہو کہ بھئی یہ ایک معمول بھی ہے، چلیں آپ بلا رہے ہیں کسی کو، لیکن انڈیا کے لیے تو بہت بڑا بلو ہے. اور یہ بھی ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ انڈیا کا دیکھیں نا، یہ تو انڈین کا جو انڈین خواب تھا اور انڈیا کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے. بالکل. اور وہ نریندر مودی جو ہے وہ جلسوں میں جو ہے نا وہ چیختا تھا کہ پاکستان کو ہم اکیلا کر دیں گے. بالکل اسی طرح کیا ہوا اس کا؟ وہ خود تنہائی کی طرف. پاکستان نے اپنے آپ کو پروف کیا،
पाकिस्तान ने जब उन्होंने हमला किया तो उन्होंने बताया कि ये मत समझें कि हम आपसे 5 गुना छोटी हमारी फौज है, हमारे पास, लेकिन हमने उसको जो जवाब दिया, अब जब देखें नुकसान की बात है, नुकसान कर सकता था पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता था। जैसे कि उन्होंने कहा कि एयरफोर्स में जब तैयारे वो गए तो 12-13 तैयारे और भी गिरा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, सबक कितना सिखा दो ना, सबक सिखा दो। मकसद मैं यही था। चौधरी नईम करीम की तरफ आता हूँ। अमन के लिए नोबल अनम के अमन के लिए अमन नोबल जो इनाम नोबल अनम अमन के लिए इस प्राइज के लिए उन्होंने उसको नामजद किया। पाकिस्तान की एक वाज़ेह पॉलिसी और साथ में ज़ाहिर है तकलीफ इंडियन लॉबी को ज़्यादा इस पे है कि नोबल अमन के लिए अगर उसको कर रहे हैं क्यों, जबकि डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कहते हैं कि मुझे नोबल प्राइज़ जो है वो शायद ये ना मुझे दें, लेकिन वो खुद कहता है कि मुझे मिलना चाहिए। अगर अमन के लिए वाकई कोशिशें की हैं, कल वो एक किरदार अदा करता है मिडल ईस्ट में और इजराइल और ईरान को एस्केलेट करने की तरफ वो अपने कदम बढ़ाता है, तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर देखिए, जो प्राइस की रिकमेंडेशन है, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, मैं समझता हूँ अगर हमारे मुल्क का मोरल या रिस्पेक्ट बढ़ती है किसी एक डिसीजन लेने, तो मैं समझता हूँ कि सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाशमी साहब वाली बात है कि देखिए नेगेटिव नैरेटिव वहाँ पे बनाया गया, फिर भी अमेरिका में इस सारे उस दौरान भी, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान में आया नहीं, वो वहीं पे जो है ना वो डाइल्यूट हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रूफ हो गया कि जी हम कहाँ पे खड़े हैं, वेयर वी स्टैंड नाउ। क्योंकि ये ना कि हम अपने आप को समझते हैं कि जो दुनिया को हमने इस दफ़ा मनवाया है ना, ये तो पूरी दुनिया के लिए, रहती दुनिया के लिए मिसाल नहीं, है। आप समझते हैं कि इससे पहले कोई अमन इसके जो नोबेल प्राइज के लिए अगर वो पहले सबसे पहले हमने लीड ली, अच्छी बात नहीं, और उसके बाद दूसरे लोग उसमें शामिल हो। लेकिन नोबेल में ये कहने कि मैं बीच में मैंने अमन करने के लिए, जंग खत्म करने के लिए मैं बीच में आया, इंडिया इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और साथ ये भी कह रहा है कि मैं तीसरे फरीक की जो मुदाखलत पसंद भी नहीं, मैं अलाउ ही नहीं करूँगा, जो मैंने उसकी जो बात सुनी है। तो बात यह है कि आया तो अमेरिका बीच में, और आने के बाद ये सारी चीज़ें सेटिसाइड हुई, तो ये चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अगर तो मेरा सवाल ये है कि अगर तो इंडिया को ये पहले से उसको पता होता कि इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा और अमेरिका क्या रोल, वो तो जंग करता ही नहीं। सर देखो वो तो क्योंकि उससे उस जंग से जितना नुकसान उसको खुद हुआ है। सर एक तो ओवर एक्सपेक्टेशंस और ओवर एम्बिशियस चल रहा है ना इंडिया को, वो सोच ही नहीं रहा था कि इतना उसको रिएक्शन पाकिस्तान से भी आएगा और अमेरिका की तरफ से भी इस तरह बीच में आके इस चीज़ को इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया जाएगा। तो लंबे प्लान पे था ना इंडिया, तो अब इनकी रिकमेंडेशन करना पहले तो वो तो ख़त्म होगी उसकी तरफ से, अब इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, अब उसमें उन्होंने क्या करना है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो देखिए कुछ हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान ने तो कहा कि हम समझते हैं कि इस शख्स को, ये शख्सियत जो है उसके लिए हम इसको बिल्कुल ये डिजर्व करता है, क्योंकि इसने इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एक रोल किया, और वो खुद भी कह रहा है, बार बार कह रहा है। इससे जो एक अच्छा पॉजिटिव हो सकता है कि मेरे ख्याल में प्रेशर भी, अमेरिकन प्रेशर भी इंडिया पर जारी रहेगा रहेगा, और दूसरा अमेरिका पे भी प्रेशर आएगा, मैं समझता हूँ मिडिल ईस्ट वॉर के लिए भी, और मैं समझता हूँ कि इसराइल और जो, नहीं मैं भारत की बात कर रहा हूँ, एक प्रेशर तो भारत पर रहेगा, प्रेशर के भाई मैं तो कहता हूं मन की, और वो अगर गुरेजा कब तक रहेगा, कब तक जो है भागता रहेगा। अगर वो इसको फॉलो करेगा तो इट्स मीन को पाकिस्तान की उसको रिकमेंडेशन को फॉलो कर, अगर वो पीछे लगता है कहते हैं हम भी करते हैं, तो इट्स मीन के हु इज फर्स्ट तो पाकिस्तान ने रिकमेंडेशन दे दी, अब वो आ गया तो वो फॉलोअर होगा ना हमारा, वही कहेगा जहाँ, तो वो कभी नहीं करेगा ये बात, आपको पता है कि इंडिया कभी इस चीज़ पे आएगा ही नहीं। और इससे मैं पॉजिटिव नुकसान अपना होगा, इम्पैक्ट जो देखता हूँ ना, अगर ये हो जाता है तो जब आप किसी को मॉनिटर जब बना देते हैं ना, तो फिर मॉनिटर्स की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अब अमेरिका को पता चलेगा यार अमन प्राइज मिल रहा है, तो फिर मैंने वो देखना है, इसराइल को भी देखना है, मैंने फ़लस्तीन को भी देखना है, मैंने इसको भी, ईरान को भी देखना है, तो मैंने बीच में आना है, क्योंकि प्राइज़ मिल गया ना, आपको टैग लग गया एक अमन का, तो अमन के लिए फिर उसको करना पड़ेगा सर। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान की तरफ से, और इसके दोहरे जो है ना फ़ायदे होंगे। एक तो एक हमारे ताल्लुकात बड़े बैलेंस होकर और बड़े ऊपर का हाथ रख के हम चलेंगे, और दूसरा दुनिया के लिए, अमन के लिए हम इनको आगे कर सकते हैं अमेरिका को, कि भी यहाँ भी अपना रोल अदा करें, यहाँ भी रोल अदा करें, बिकॉज आपके पास नोबेल प्राइज़ है अमन का। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी इनिशिएटिव। दूसरी बात सलीम शाह साहब से मैं पूछता हूँ, सलीम शाह एक अफवाहें चल पड़ी जब मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से, कि अपने मौक़िफ़ से हट गया जो ईरान से के मुतल्लिक उनका था, अफवाहें और सारा कुछ
سب کچھ ختم ہوا اور وہ امیج بنانے کی کوشش کی پاکستان کے دشمنوں نے اور جو امن کے دشمنوں نے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل شاید ایک طرف چلا گیا. اور ایک یہ دوسرا میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا نریندر مودی اب شاید پورا بینک کر رہا ہے اسرائیل پر؟ اس کی وہ جو جیپ پر نیتن یاہو جو ہے اس کو لے جا کر کوسٹ پر جو ہے ذرا جیپ کی سیر کراتے ہیں، شاید اسی پر وہ اتفاق کر کے اکیلا ہی رہ گیا پھر. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو انڈینز ہیں، جو مودی ہے، وہ اس کو تو بڑا زوم تھا نا اس بات کا کہ پاکستان کیا ہے اس کے لیے پاکستان. پھر یہ کہ اس میں وہ مختصر جنگ میں بھی آپ نے اخبار پڑھے ہوں گے، آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا کہ ان کا کہ جو اسرائیلی تھے، فورن میڈیا نے کہا کہ اسرائیلی وہاں موجود ہیں، اور اسرائیلی جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو ان کے میزائل استعمال ہوئے جو گرے، اس پہ لکھا ہے میں نے اسرائیل کا لکھا ہوا کہ ان کے بنائے ہوئے تھے، انہوں نے جو انڈیا کو دیے. پھر یہ کہ دونوں کی ایک بات، ایگریشن جو ہے، ایگریشن کس نے کی ہے؟ انڈیا نے کی تھی نا. اور اب بھی اگر ایگریشن کی ہے ایران کے خلاف تو اسرائیل نے کی ہے. اس لیے وہ ان کا دونوں کے دل ملتے ہیں، ان کے دونوں کی سوچ ملتی ہے، اور دونوں ایک انتہا پسند لیڈر کے طور پہ ایک طرف دیکھیں دونوں طرف ایسے مشترکہ وہ مسلمانوں کے دشمن. ایک طرف گجرات میں زندہ مسلمانوں کو آپ جو ہیں وہ جلا دیں، ان کے گھروں کو مسمار کر دیں، ان کے دکانوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو، مساجد کو. بالکل ایسے. دوسری طرف وہ بھی یہی کر رہا ہے، بچوں کو مار دینا. اور تو اس میں جو آپ کے سوال تھا، دیکھیں جو جیسے آپ نے کہا کہ وہ یعنی جو ملاقات تھی اس کو انہوں نے مختلف انداز، مختلف باتیں کرنے لگے، مختلف. پاکستان اپنے اسٹینڈ سے پیچھے ہٹ گیا. ہمارے جو ہے ہمارے اینالسٹ بھی جو ہے بہت سارے اس طرح کے تھے جو ٹی وی پہ آ کر وہ اس طرح کی ڈاؤٹ فل باتیں کر رہے تھے. یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ کے پاس معلومات نہیں ہیں تو انتظار کر لیں، معلومات آ جائیں گی تو پھر آپ اس کے اوپر جو ہے نا اپنا تبصرہ کریں، اپنی رائے ضرور دیں. لیکن یہ کہ پہلے سے آپ ایزیوم کر لیں گے نہیں جی یہ ضرور ہو گیا، پاکستان جو ہے اس نے جو ہے نا کوئی سودے بازی کر لی ہوگی ایران کے بارے میں اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس قسم کی بات ہے. لیکن دیکھ لیں کہ وہ یہ پھر یہ کہ جناب اس میں سویلین جو ہیں ان کا کوئی وہ نہیں ہے، اس میں جو ہے نا فارن آفس کے لوگ ہونے چاہیے تھے، اس میں گورنمنٹ کا جو ہے سول گورنمنٹ جو ہے اس کا کوئی نمائندہ ہونا چاہیے تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو ابھی جو امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کا فون آیا کہ نہیں آیا؟ انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کی، پرائم منسٹر کو یعنی تمام جو بات وہاں پہ تھی اس سے بھی ان کو آگاہ کیا کہ یہ کوئی اس طرح کی ملاقات نہیں تھی کہ جناب کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دو لیڈر جب بات کرتے ہیں تو ون آن ون بھی. اور اس میں میرے خیال میں جو کال تھی، ٹیلی فون کال، اس میں جو مسٹر روبیو جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر کو یعنی پاکستان کی اس کوششوں کو بھی سراہا جو وہ ایران کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. اور بالکل مطلب کوئی ان کو اعتراض بھی نہیں ہے. اس میں جو ایک میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کر دیں گے، پاکستان اپنے اس سے ہٹ گیا. بالکل. ایک اور چیز بھی جو ہے جس نے بڑا رول ادا کیا وہ یہ کہ دیکھیں یہ مختصر جنگ کے بعد جو ہے نا پاکستان نے جو ڈیلیگیشن باہر بھیجی وہ سیزن لوگوں کو بھجوایا. یہ جو ایک جو امریکہ گیا، یورپ میں گیا، وہاں پہ جا کے، اور جو پاکستان کا بیانیہ تھا، جو پاکستان نے جس صورت جو کامیابی حاصل کی اس کا جا کر جس طرح پیش کیا اسے، اس کا بھی ایک اثر ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا نے جب ہندوستان نے حملہ کیا، وہ ایگریسر تھا تو اس کو سب نے کنڈیم کیا، کسی نے اس کی حمایت نہیں کی سوائے اسرائیل کی. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ سوائے ہندوستان کے اسرائیل کی کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے. ابھی یہ جو G7 کا جو اجلاس ہوا تھا وہاں پہ اس سے باقاعدہ یہ نہیں کہا کہ میں بالکل جو ہے نا اس کی مخالفت اسرائیل کے خلاف بات نہیں کروں گا، اس پر وہ اسرائیل کے موقف کی حمایت کروں گا، یہ مودی نے کہا. تو بات یہ کہ اس کا بھی بڑا رول تھا اس میں. آپ دیکھیں فارن آفس کے جو پرانے سیزن لوگ تھے وہ گئے، اس میں نوجوان مطلب جو پرائم منسٹر پچھلی گورنمنٹ میں وزیر خارجہ تھا بلاول بھٹو، اس نے اس کو لیڈ کیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے آپ دیکھیں انہوں نے بہت اچھے انداز میں پاکستان کے موقف کو بیان کیا جس کا بڑا اثر پڑا. وہ تو میرے خیال میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی تھنک ٹینک کے ریپرزینٹیٹیو وہاں جو خطاب کیا انہوں نے بھی جا کے اس بات کے وہی تمام باتیں دہرائی. انہوں نے کہا کہ ہمارا ان کے جو جارحیت تھی ان کا منہ توڑ ہم نے جواب دیا، اور آئندہ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امن کے لیے، اور بنیاد ہے کشمیر ہے اسی پر. اب آتے ہیں اس پہ جو ایران کا ایک رول ہے. ایران
کوئی اس کا سخت رویہ اس کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یورپین یونین جو ہے ان سے انہوں نے بات کی، تمام سے وہ کیا. ایسا لگتا ہے کہ یورپین یونین جو ہے وہ بھی مطمئن ہے. انہوں نے اتفاق کیا کہ پہلا دور ختم ہوا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے لیڈرشپ کے پاس جا کر وہ بات کر کے دوسرا دور جو ہے بہت جلد شروع ہوگا. اچھا بات یہ ہے کہ آئس بریک ہونے کی بات ہے نا، یہ بڑا ضروری تھا. وہ اتنے ٹائم لگ جاتا ہے، ہفتہ 10 دن ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کے پھر بیچ میں ذرا آنا پڑتا ہے. ابھی وہ رہا نہیں وقت کہ جی لمبی جنگوں میں ہم چلے جائیں. اور جس طرح ایران نے آگے سے ریٹیلیٹ کیا ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ تھا ان کے لیے بھی، اسرائیل کے لیے بھی، تو وہ سارے یورپین یونین بھی دیکھ رہی ہے، امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ جی اتنا زیادہ ایگریشن میں جا کے، اور ظاہر ریٹیلیشن میں کر رہے ہیں. ایگریشن تو نہیں، ریٹیلیشن ہے. وہ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا تو ظاہر ہے دونوں طرف نقصان ہوگا نا. ایک طرف نقصان ہوتا تو شاید آپ کو پتا ہے کہ چل جاتی ہیں چیزیں، لیکن یہ افغانستان والا معاملہ نہیں ہے. انہوں نے دیکھ لیا افغانستان نہیں ہے، یہ ایران ہے. لبنان نہیں ہے، لبنان نہیں ہے، یہ عراق آپ کا نہیں ہے، غازہ ٹھیک ہے نا، نہیں ہے. عراق نہیں ہے، یہ سیریا نہیں ہے، تو ایران ہے. ایران کی جو قوم ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کس نیچر کی ہے، کہ وہ تو مطلب پیدا ہی شہید ہونے کے لیے ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ چلتے ہیں سارے. لیکن امن کی طرف ظاہر ان کو بھی جانا ہے، اور ڈائلاگ کے بغیر ہوگا نہیں. تو بہت اچھا میں سمجھتا ہوں اسٹارٹ ہے. ایران کو ہی پتا ہے کہ ظاہر ہے ان کی جو فورس ہے ان کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی وہ بالکل دونوں 50-50 بیلنس کے اوپر چل رہے ہیں. اسرائیل کے مقابلے میں وہ بالکل ایسے ہی ہیں، کمزوریاں ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ بھی چاہے گا کہ اس نے اپنا جواب بھی دے دیا اور اس کو وہ ختم بھی کرنا چاہے گا. میں نہیں سمجھتا کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کو بہت لمبے ٹائم کے لیے اس کو کھینچے. اور میں آپ کو روکتا ہوں. سرور جاوید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سرور جاوید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ہم بات کر رہے تھے، ہمارے جو پینلسٹ بات کر رہے تھے کہ ایک بڑا اچھا ڈیولپ پاکستان کے لیے غالباً پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے بڑا اچھا ایک شاید پاکستان کے اپنے جو ڈپلومیٹس جو ہمارے تھے، ڈپلومیسی کی جو ہماری پالیسی تھی بڑی اچھی گئی ہے. ایک تو ہم نے منہ توڑ جواب جو انڈیا کو دیا، اور انڈیا یہ خواب تھا اس کا. نریندر مودی جو ہے ہمیشہ کہتا رہا کہ جی پاکستان کو ہم تنہا کر دیں گے. آج شاید وہ دیکھ رہا ہے کہ میری پالیسی کتنی ناکام گئی ہے، اور اندر سے بھی ابھی ان کو جو ہے ایک جو ان کے جو خود پارلیمنٹ سے لوگ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ کی پالیسی ناکام ہے. جس طرح فیلڈ مارشل صاحب گئے، ان کی ملاقات ہوئی. آج کل پرائم منسٹر کو فون کیا، محمد شہباز شریف صاحب کو مارکو روبیو کا فون آتا ہے، اور اس میں وہ سراہتے ہیں ہماری امن کوششوں کو. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بہت شکریہ شہزادہ ذوالفقار. یہ اس سال میں پاکستان کے لیے یہ اچھی خبروں کا سال ہے، اور اللہ ان چیزوں کو آگے بڑھائے. اور ہماری بہت سی توقعات ہیں. عالمی سطح پر پاکستان کا جو بھی کردار رہا ہے اس سے دنیا واقف ہے. انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا وہ پاکستان کے خلاف بڑا، انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، لیکن ہر جگہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. جب انہوں نے پاکستان پر یک طرفہ طور پہ فیصلہ کرتے ہوئے حملہ کیا، اس حملے کا منہ توڑ جواب دیا گیا، اور پوری دنیا نے ہمارے اس حق کے دفاع کا دفاع کیا کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ دفاعی رہی. اور جیسے ہی ہم نے اپنا دفاعی حملہ جو تھا وہ مکمل کیا، اس کے بعد جب یہ پیشکش کی گئی امن کی، سیز فائر کی، تو پاکستان نے اسے قبول کیا. اس کے بعد ایک خدشہ تھا کہ بھارت کی جو سفارتکاری ہے اس میں وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ اس پر سچ کا گمان ہونے لگے. لیکن ہمارا جو وفد غیر ملکی دورے پر، جس میں امریکہ بھی وفد گیا بلاول صاحب کی سربراہی میں، اور اس نے جس اچھے انداز میں پاکستان کے موقف کی وہاں پر ترجمانی کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس سے یہ جو فائدہ ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ اب دنیا کو سچ اور جھوٹ کے درمیان ایک خط قائم کرنے کا موقع مل گیا ہے. اور جہاں تک موجودہ صورتحال کا تعلق ہے، جس پر امریکی صدر نے ہمارے آرمی چیف سے بھی بات کی، ایک تو شکریہ ادا کیا کہ امن کی طرف ہم نے قدم بڑھایا ان کی درخواست پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہماری رائے کو اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال یا ایران عراق جنگ کی صورتحال میں بھی خاصی اہمیت دے رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اس صورتحال کو بہتر جانتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے بیک وقت دو جارح قوتوں کو، دو متشدد ممالک کو،
دو دہشت گرد ممالک کے خلاف نہ صرف اپنی جنگ جیتی بلکہ سفارتکاری میں بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. شاید اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ ایران کو یک طرفہ حملے میں زیر کر لے گا، لیکن جس طرح سے جواب ایران کی طرف سے دیا جا رہا ہے اب صورتحال بہت بدل چکی ہے. شاید اب دنیا کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ ممالک جنہیں ہم خاطر میں نہیں لاتے تھے، وہ ممالک جو ہیں وہ دراصل میٹر کرتے ہیں. دنیا میں رہنے کا جو سلیقہ ہے وہ شاید ہمیں سکھا رہے ہیں. ہمیں اب کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے مہذب ہیں کہ ہم اپنی تہذیب کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، ہم اپنے نظریے کا بھی دفاع کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی سرحدوں کا بھی مؤثر انداز میں دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ جو ملاقات ہوئی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کی بین الاقوامی سطح پر بہت بڑی اہمیت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے آگے چل کر بڑے مثبت اور دور رس نتائج ہمارے سامنے آنے والے ہیں. اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ بھی اپنے موقف پر قائم رہیں، سچائی کا دامن نہ چھوڑیں، اور انڈیا کی طرح سے جھوٹے دعووں، جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے نظریات اور مکمل جھوٹ پر انحصار نہ کریں. اس لیے کہ اب دنیا حقیقت کو سمجھ رہی ہے اور ہمارے موقف کو بہتر انداز میں سمجھا جا رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو جی. سلیم شاید جو وہ بھی یہی بات کر رہے تھے، کیا شاید خیال تھا ان کا کہ جس طرح انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے، جس طرح لبنان، جس طرح آپ کا سیریا، اور جس طرح، لیکن ایران نے جس طرح جواب دیا تو اپنے کو پروف تو کیا کہ میرے تمام پابندیوں کے باوجود بھی ہم بھی کم از کم اپنے ڈیفنس پر کام کرتے رہے. دیکھیں، جب یہ غزہ میں اور لبنان میں جو کچھ کرتا رہا، اور بلکہ مشرق وسطیٰ کے اور ممالک پر بھی، چاہے وہ یہ 67 کی وار دیکھ لیں یا اس کے بعد کی وار جو ہے، اکیلا مطلب ہے وہ سب کچھ کر رہا تھا، اس کو وہ رسپونڈ نہیں ملا. اب لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ جناب اسے کبھی کوئی ٹکرایا نہیں ہے، اسے کوئی پروفیشنل آرمی نے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا ہے اسرائیل کو. وہ ایک مت جو تھی، ایک بڑا تھا کہ جی اسرائیل بالکل اس کا سسٹم ایسا ہے کہ جناب چڑیا بھی نہیں جا سکتی، اور وہ جو ہے نا کوئی ڈرون آئے چاہے میزائل آئے. دیکھیں، فوج فیس ٹو فیس تو مقابلہ بالکل نہیں کر سکتی، لیکن اس کا یہ خیال تھا اس کی اپنی ٹیکنالوجی پر، جس طرح انڈیا کو زوم ہے اس طرح اس کو بھی زوم تھا میری ٹیکنالوجی. میں یہی بات کرتا کہ اسے یہی زوم تھا بہت نا، کہ جناب ہمارا سسٹم ہے، ہم نے انٹرسیپٹ کر لینا ہے چاہے جو بھی میزائل آئے. لیکن کیا اس نے ضرور، لیکن یہ ہے کہ 100% ناکام کہ وہ جو ایک تھا نا ڈیٹرنس کے بالکل ہی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، وہ ٹوٹ گیا. اور جو ایران نے جس طرح ایران نے اس کا جواب دیا ہے، اس کی بھی مثال نہیں. ایران کی ڈیٹرنس کو وہ ختم کرنا چاہتا تھا کہ ڈیٹرنس اس کی جو ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں، ختم نہیں کر سکا. آج بھی وہ جو انٹرنیشنل جوہری اس کے جو مائنہ کار جو ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، اس نے کہا کہ اس کا بیان تھا اس پہ کہ جناب ہم نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی کہ جناب جس کو آپ بنیاد بنا کر اس پر حملہ کریں، کہ جناب ہے نا اس کے پاس ایٹمی ہتھیار بھی ہیں اور وہ ایٹمی دھماکہ بھی کرنے والا ہے، اور اس کو بنیاد، اس نے بہت سختی کے ساتھ تردید کی اس بات کی کہ آپ یہ بنیاد نہیں بنا سکتے. آپ نے جو بھی بنیاد اور بنائی ہو حملہ کرنے کی وہ ہوگی، لیکن یہ ہماری طرف سے کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں تھی، نہ ہم نے اس طرح کی کوئی کہیں پہ یونائٹڈ نیشن میں یا جو بھی اتھارٹیز ہیں ان کو ہم نے نہیں بتایا، یہ بات نہیں کی ہم نے ان سے کہ جناب اس پر یہ بھی ایک اس کے منہ پہ تماچا ہے. اور پھر یہ کہ تمام، یعنی اب بھی کیا ہے، اب بھی جو لڑائی کر رہا ہے اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے نا، اسے کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، اسے کدھر سے جو ہے نا دنیا کے اور ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ایک طرف میں تو حیران ہوتا ہوں یورپ کو اور دوسرے ملکوں کو، ان کے جو لیڈر ان کے بیان، ایک طرف وہ یہ بات کر رہے تھے جی بات چیت ہونی چاہیے، دوسری طرف یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. چلیں کم سے کم اس پہ تو کم از کم یہ ہے کہ ایران نے بھی اپنے آپ کو پروف کیا، اور اللہ کرے کہ کوئی راستہ نکل آئے، اور پاکستان کی کوششیں کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے ابھی آتے ہیں دوسرا موضوع، بالکل ٹائم ہمارے پاس کم ہے. PIA کا دوسرا طیارہ 121 مسافروں کو لے کے آج پہنچا
तकरीबन इतना ही पहले पहुंचा बाकू के रास्ते, क्योंकि वो लोग जो बिल्कुल फंस गए थे वो इस तरफ आ नहीं सकते थे लैंड रूट से, वरना लैंड रूट से भी तकरीबन अब तक जो हैं कोई 1500 से तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो आए हैं। हर एक के ज़बान में ये ज़रूर है कि सफारत खाने ने, हमारे सफारत खाने ने हमारी बहुत ही केयर किया, हमारी जो है उन्होंने ख्याल रखा खाने का पीने का। जब हम यहाँ इंटर हुए यहाँ तक, यहाँ से उनके घर तक पहुँचाना, और इस सारी प्राइम मिनिस्टर ने जो है फौरी तौर पर नोटिस लिया और उनको कहा कि आप ये करें। नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ अप्रिशिएट करना चाहिए सफारत खाने को। नॉर्मली होता ही है कि जब किसी मुल्क में जंग होती है तो सफारत खाने जो है वो खाली हो जाते हैं और अपनी जगह छोड़ के वो अपने मुल्कों में आ जाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं किया। बाकी उन्हें किया, आपको पता है, अमेरिका ने भी किया, यूरोपियन ने भी किया। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ना कि हम अपने शहरियों को कैसे छोड़ दें। कर तो वो भी सकते थे, मतलब वो ना भी बैठे तो तब भी उसको इनखला हो सकता था, फ्लाइटें जा सकती थी, बाई रोड भी लोग आ जाते हैं, यहाँ पे बॉर्डर पे मैनेजमेंट होती है, लेकिन वो आई नहीं, वहीं पे बैठे रहे और उस रिस्क वाली जगह पे बैठ के उन्होंने किया। और ऐसे मुल्क में आप देखें, ऐसे मुल्क में जहाँ PIA के जहाज जो है फिजाई उसकी वजह से जा नहीं सकते, तो उन्होंने वहां बुलाकर उनको जो है ना मल्टीपल चैनल्स यूज किए। मैं कल ही आया हूँ दुबई से, तो मेरी फ्लाइट के अंदर भी लोग थे कि जो ईरान से दुबई गए और उनकी हुकूमत जो है काबिल तारीफ है अजरबैजान की, उन्होंने भी बहुत नेबरिंग कंट्री है, आपको पता है वो सारी जितनी भी, जिस तरह पाकिस्तान अपने जितने भी वहाँ पे लोग हैं ज़ायरीन, आपको पता है गेम, उनको तो मन में नहीं होता कि जी वहाँ पे जाके हालात बन जाएंगे। उसके अलावा बिजनेसमैन कम्युनिटी वहाँ पे काफ़ी जाती है एग्जीबिशंस के लिए आजकल ईरान में, तो सबको मैं समझता हूँ कि 80% के करीब जो है ना लोग। गवर्नमेंट ने मतलब ये कि अच्छा रोल अदा किया। सलीम शाह साहब, आप रिपोर्टिंग के लिए भी गए और आपने उन लोगों से मुलाकात भी की। मेरे ख्याल में हमेशा ऐसा होता है तो फिर सोशल मीडिया पर चलनी शुरू हो जाती है, हुकूमत को कोई ख्याल नहीं, हम लुटे पुटे आए उधर, हमें किसी ने खाने का नहीं पूछा। किसी ने कोई ऐसी शिकायत? बिल्कुल किसी ने नहीं कहा। देखें, जो ज़ायरीन थे उनसे भी बात हुई, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, देखिए स्टूडेंट तो किसी के उसमें नहीं है ना, स्टूडेंट तो वहाँ पे पढ़ रहे थे। कल एक लड़की से पूछा, बच्ची जो वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, वो जी ज़ायदान मेडिकल साइंस, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, उसने कहा कि जब मैं सुबह 7 बजे के करीब, जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके साथ हॉस्पिटल है, मैं हॉस्पिटल में थी जब हॉस्पिटल के पीछे जो है मिसाइल गिरा आके, तो उसने कहा मैं जाहिर है कि डर गई, क्योंकि मैं डरती नहीं हूँ लेकिन मैं डर गई। और फिर उसने कहा कि हमने हॉस्टल में जाकर फौरी तौर पे एम्बेसी को फ़ोन किया और पूछा कि क्या करना है। उन्होंने कहा आप रहें, हम आ रहे हैं। तो ये जिससे भी बात हुई है उसने एम्बेसी का जिक्र किया और कहा कि एम्बेसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक, हमें लेकर, प्राइम मिनिस्टर की हिदायत थी कि आप फौरी तौर पर सबसे राब्ते करें। उन्होंने कहा कि वो आ गए, गाड़ियां लेकर आ गए, उसके बाद हमें एम्बेसी में ले गए, एम्बेसी के अंदर उन्होंने हमारे रहने का बंदोबस्त किया जब तक कि हमें यहाँ पाकिस्तान की तरफ रवाना। उसने कहा कि जो तफ्तान में गप में जहाँ पे जिधर से हम आ रहे हैं पाकिस्तान में इंटर होने के बाद, उनका वहाँ पर भी हमें हमारे लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए। हमें हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हमारे शहरी, फिर ये कि उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी दी गई है। हम वहाँ से पूरा तेहरान से और कहाँ से हम आए हैं, तो उसके बाद उनका एक जगह जमा करने के बाद उसके बाद हमें लेकर, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच नईम करीम साहब, सलीम शाहिद साहब आपका शुक्रिया, सरवर जावेद साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर थे, उनका शुक्रिया। नाज़रीन, तमाम पैनलिस्ट इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन काफ़ी अच्छे हैं और अच्छी सफारतकारी और एक अच्छी हिकमत अमली से उन्होंने उन मुल्कों के साथ भी अपने राब्ते वापस उस तरह हो गए जैसे थे, और इंडिया जो है उसकी जो एक ख्वाहिश थी और उसकी जो एफर्ट्स थी वो राय गई, और अब सिर्फ जो है वो बैठ के तमाशा देख रहा है कि पाकिस्तान इस दौड़ में आगे निकल गया। आने वाले प्रोग्राम तक शायद जुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।